کیا یہ آپ کو پتا ہے کہ صحابہ کرام کی جرابیں کیسی تھی؟ پتا ہے؟ کسی کو پتا ہے؟ پھر نہیں پتا تو کہتے کیوں لگاتے ہیں کہ اس طرح جراب تھی؟ یہ تو مختلف جس طرح جدید دور آتے گئے، نہ جانے 100 سال بعد جرابیں کیسی ہوں گی۔ یہ تو آج جو جرابیں موجود ہیں، کیا یہ پیغمبر کے زمانے میں یہی جرابیں تھی؟ ایسے سبے کالے کیوں ہیں؟ تو لوگوں کو خواہ مخواہ پریشان کرنے کی بات ہے۔ میرے بھائیوں، اب جو یہاں آپ موجود ہیں، آپ میں سے بعض بھائی ایسے ہوں گے جو جرابوں کے اوپر مسح نہیں کرتے ہیں۔ میرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کے سامنے پڑھ دی ہے، کیا عمل کریں گے؟ جرابوں پر مسح کریں گے؟ اچھا، جو لوگ یہ کہتے ہیں، میں آپ کو 1-2 منٹ اوپر ہوں گے، ناراض نہ ہونا، آخری بات آپ کے فائدے کے لیے ہے۔ جو مولوی آپ کو یہ کہتے ہیں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جرابوں پر مسح کیا، موضوع پر مسح کیا تھا۔ جرابوں پر مسح کرنے کا کیا حکم ہے؟ جو عام ہمارے ہاں کپڑے کے جرابے ہوتے ہیں، اس پر مسح کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ کسی سے بھی ثابت نہیں ہے، نہ حدیث سے ثابت ہے، نہ ائمہ میں سے کسی سے ثابت ہے۔ اس طریقے سے نماز پڑھے گا یا کسی ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھی جس نے نماز پڑھاتے ہوئے ان جرابوں پر مسح کیا ہے وضو میں، اس کے پیچھے آپ کی نماز بھی نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس کی اپنی نہیں ہوئی تو آپ کی کہاں سے ہوگی؟ تو ان جرابوں پر، یہ جو کپڑے کے جرابے، ان پر مسح کرنا جائز نہیں ہے۔ کپڑے کی بنی ہوئی آج کل جو جرابیں ملتی ہیں، ان پہ مسح کرنا حنفی مسلک میں جائز نہیں ہے۔ بعض علماء جائز کہتے ہیں، لیکن حضور کے زمانے میں نہ یہ جرابیں تھیں اور نہ اس پہ کسی نے مسح کیا۔ وہ موٹی تھی، باریک نہیں تھی۔ آپ ان سے پوچھیں کہ کیا آپ وہاں موجود تھے؟ کسی حدیث میں یہ الفاظ ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موٹی جرابوں پر مسح کیا؟ انہوں نے ایسے صفحے کالے کیے ہوئے ہیں، پوری کتابیں لکھ دی ہیں کہ موٹی جراب ہونی چاہیے۔ میں آپ کو ایک بات سمجھاتا بھی ہوں، اس طرح موٹی ہونی چاہیے جب پاؤں کے اوپر چڑھائی جائے تو پڑیوں کے ساتھ خود بخود جم جائے، نیچے نہ اترے۔ اپنے پاس سے انہوں نے باتیں بنائی ہوئی ہیں، خواہ مخواہ کتابیں لکھ دی، خواہ مخواہ کے صفحے کالے کر دیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جامع معنی الفاظ ہیں، پیغمبر کی ایک حدیث ہوتی ہے، اس کی تشریح ہوتی ہے، آپ کے جواب الکرم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے تھے۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں، کوئی حدیث ایسی نہیں جس میں یہ صراحت ہو کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جرابوں کے اوپر مسح کیا تھا ان کی کیفیت یہ تھی، موٹی تھی، باریک تھی، پتلی تھی، کیسی تھی، کوئی حیات ہی کسی حدیث کے اندر نہیں آئی، مطلق الفاظ آ گئے ہیں۔ اور حنفیوں کو یہ کہتا ہے، یہ بھی یاد رکھ لیں، کہتے ہیں اگر ایک عام چیز ہو نا تو اس کو مقید نہیں کرنا چاہیے۔ بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اگر ایک عام چیز ہو اس کو مقید نہیں کرنی چاہیے، اس کے اندر قید نہیں لگانی چاہیے۔ یہاں خود قید لگا رہے ہیں کہ موٹی جرابیں ہونی چاہیے، پتلی نہیں ہونی چاہیے، کوئی ایسی حدیث نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جرابوں کے اوپر مسح کیا ہے، موضوع پر مسح کیا ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جو جرابیں ہوتی تھی وہ آج کل کی جرابوں کی طرح نہیں ہوتی تھی۔ غزوہ بنی مصطلق کے اندر ابن قدامہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پھٹے ہوئے کپڑوں کے اوپر مسح کیا تھا۔ وہ کسی ایسی پگڑی، یہ جو کپڑا ہے اون کا کپڑا، اس طرح کا کوئی کپڑا آپ لپیٹ لیں۔ میں نے آپ کو تاج العروض آپ کے سامنے حوالہ ذکر کیا ہے کہ لغت کے اندر ہر اس کو جراب کہتے ہیں جس کے ذریعے پاؤں کو ڈھانپا جا سکے۔ آپ کوئی کپڑا پھاڑ کر پاؤں کے اوپر اس طرح لپیٹ دیں، وہ جراب ہے، وہ جراب۔ کیا یہ آپ کو پتا ہے کہ صحابہ کرام کی جرابیں کیسی تھی؟ پتا ہے؟ کسی کو پتا ہے؟ پھر نہیں پتا تو کہتے کیوں لگاتے ہیں کہ اس طرح جراب تھی؟ یہ تو مختلف جس طرح جدید دور آتے گئے، نہ جانے 100 سال بعد جرابیں کیسی ہوں گی۔ یہ تو آج جو جرابیں موجود ہیں، کیا یہ پیغمبر کے زمانے میں یہی جرابیں تھی؟ ایسے سبے کالے کیوں ہیں؟ تو لوگوں کو خواہ مخواہ پریشان کرنے کی بات ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے یہ رخصت دی ہے، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ نرمی چاہتے ہیں۔ الدین یسر، میرے محبوب فرماتے ہیں دین آسانی کے نام ہے، اور اللہ تعالیٰ رخصت کو پسند فرماتے ہیں کہ میرا بندہ رخصت پسند کر لے، میرا بندہ میری رخصت کو قبول کر لے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رخصت دی ہوئی ہیں، اس لیے رخصت پہ عمل کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے اوپر عمل کریں، انشاءاللہ دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، آخرت کی آپ کی سنور جائے گی۔ تو میرے بھائی، یہی آخری پیغام ہے آج کے خطبہ جمعہ کا، یہی پیغام ہے۔ 15 سیکنڈ کے اندر خطبہ جمعہ کا خلاصہ بیان کرنے لگا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تواتر کے ساتھ یہ حدیث ثابت ہے، صحابہ کرام کا عمل ہے۔ 12 صحابہ کا نام بھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا، جو مولا علی کا نام لیتے ہیں، مولا علی نے جرابوں کے اوپر مسح کیا تھا، اور تابعین کا نام بھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے بھی جرابوں کے اوپر مسح کیا تھا۔ ہم مسح کریں گے، سارے لوگ مسح کریں گے۔ نماز جمعہ کے بعد میں ادھر ہی موجود ہوں، اگر کسی بھائی کو اس حوالے سے کوئی پریشانی ہو، میں ذمہ دار اسٹیج پہ کھڑا ہوں، انشاءاللہ آپ کی مسئلے کی پریشانی کو حل کیا جائے گا۔ لیکن یہ کوئی نہ کہے کہ ہمارے امام، ہمارے بزرگ اور تمہارے بزرگوں نے مسح کیا ہے۔ بزرگوں کی بات کرتے تو بزرگ مسح کر کے چلے گئے ہیں،
اب مسح کرو. کسی کو کس قسم کی کوئی پریشانی ہو انشاءاللہ موجود ہوں, سوال کریں, انشاءاللہ اس کا سوال کا جواب دیا جائے گا. لیکن یہ نہ ہو کہ آج کے بعد آپ مسح نہ کریں, مسح کریں. کوئی پریشانی ہو پھر عرض کرنے لگا ہوں موجود ہوں. اللہ تعالی حق بات سمجھ کر اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.